7 دسمبر کو کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا کہ یہ کراچی کے امن کو تباہ کر کے فتنہ گیری، یہ ایک فتنہ گیری ہے، یہ ایک فساد کی سازش ہے، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے، ایک مرتبہ پھر بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سارے واقع۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ان کی پوری کابینہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہے ان کا صرف ایک بیان کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی۔ ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی، اس نے یہ واضح طور پر ثابت کر دیا کہ 7 دسمبر کو کراچی میں ایک سندھو دیش قائم کر دیا گیا۔ یہ واضح، کیونکہ سندھو دیش کے حق میں نعرے لگائے گئے، ملک مخالف نعرے لگائے گئے، کئی لوگوں پر تشدد کر کے انہیں زخمی کیا گیا، پولیس مقابلہ ہوا ہے وہاں پر۔ اور جب اب میں نے کہا کہ یہ افسوسناک، شرمناک ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ خوفناک اور خطرناک عمل ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اب تو سب کچھ سوشل میڈیا اور مختلف مین اسٹریم میڈیا کے کیمروں پر ساری چیزیں ہیں، ساری USB میں یہ ساری باتیں ریکارڈڈ ہیں، انتظامیہ اور پولیس کے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ اور اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ کہ اگر آپ جو مقدمہ بنایا گیا جس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی ہیں، اقدام قتل کی دفعہ 324 دفعہ بھی شامل ہے، توڑ پھوڑ، بلوہ، ہنگامہ آرائی، پولیس کے کو زد و کوب کرنا، عام شہریوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا گیا، وہاں پر ڈر و خوف سے کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، ایسا ڈر و خوف کا عالم تھا۔ تو بھائی دہشت گردی کا ایک باقاعدہ واقعہ ہو جائے، بڑے پیمانے پر لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں، اس کے بعد اس واقعے کو آپ دہشت گردی کا واقعہ کہیں گے؟ لوگوں کی نیت سے، دفعہ 144 کی سنگین خلاف ورزی سے، آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے سے، اور جس طرح سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، کیا یہ ساری باتیں اس بات کا پیش خیمہ نہیں تھی کہ اگر پولیس انٹروین نہ کرتی، اور جب پولیس نے انٹروین کیا تو فائرنگ بھی ہوئی، پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی، زد و کوب پولیس کا ہوا، پولیس کے اہلکاروں کا، اور پھر جب محکمہ پولیس کی طرف سے یہ صدر تھانے میں جب یہ FIR کٹتی ہے تو ملزمان جو گرفتار ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن آدھے سے زیادہ ملزمان کو تھانے سے ہی فارغ کیا گیا۔ چلیں، وہ اگر جنہوں نے FIR کاٹی، جنہیں بعد میں اگلے روز جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کا رویہ یہ ہے کہ ملزمان کو کسی وکیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالت خود مقدمہ لڑ رہی ہے اس ملزمان کا، یہ کہہ کے کہ انہیں گرفتار کرنے والے بھی جاہل ہیں اور ان کے خلاف FIR کاٹنے والے بھی جاہل ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک شہر کا پورا کنٹرول بروز اتوار 7 دسمبر سنبھال لیں، ریاست کے اندر ریاست قائم کر دیں، سندھو دیش کے قیام کا اعلان کر دیں، ملک مخالف نعرے لگا دیں، غیر قانونی اسلحہ اور ہتھیار کی نمائش کریں، اور دفعہ 144 کی سنگین کھلی بہیمانہ خلاف ورزی کریں، اپنے غصے، اپنی نفرت اور اپنے تعصب کا اظہار عام شہریوں کے ساتھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ
آپ اس کا برملا اور کھلا اظہار کریں، اور یہ گویا کہ دہشت گردی کے کسی بھی بڑے اور کھلے واقعے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے یہ جو عمل ہوا، جو واقعہ ہوا. اور اس پر اگر عدالت کا رویہ یہ ہو کہ ایف آئی آر کاٹنے والے بھی جاہل اور ان ملزمان کو گرفتار کرنے والے بھی جاہل، یہ بیچارے معصوم تو ہر سال اس طرح کا کلچر ڈے مناتے ہیں اور ریلی نکالتے ہیں، اور یہ واقعہ گویا کہ اچانک ہوا. بھائی اگر یہ واقعہ اچانک ہوا تو جو ہتھیار لہرائے گئے وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا وہ بھی اچانک کسی نے وہاں فراہم کیے؟ جو پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، جو پولیس کو زد و کوب کیا گیا، عام شہریوں کو زد و کوب کیا گیا، کیا ان کی ہڈیاں ٹوٹتی، ان کے سر پھٹتے، وہ اپنی زندگی سے جاتے؟ تبھی آپ ایسی ایم ایل او کو دیکھ کر ہی کہتے کہ بھائی ہاں یہ دہشت گردی ہوئی ہے؟ کیا یہ واقعہ از خود اس بات، کیا یہی وہ محرکات نہیں ہیں جو یہ جس طرح وہاں لوگوں نے، اگر اس ہجوم میں، اس ریلی میں پرامن لوگ تھے تو انہیں بھی تو مشتعل کرنے والے اسی ہجوم میں موجود تھے. ہمیں اس ریلی میں شامل جو ہمارے سندھی بولنے والے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے یا ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں بھی خال خال کہیں تھیں، تو ہمیں ان کے پرامن ہونے پر اور اس ریلی میں شریک ہونے پر ہمارا کوئی ان کے ساتھ کوئی پرخاش یا ہمارا کوئی بغض نہیں ہے. یہ جو ساری باتیں ہم کریں، لیکن انہیں مشتعل کرنے والوں کے خلاف تو بالکل ہمارا ایک واضح موقف ہے کہ یہ کراچی کے امن کو تباہ کر کے فتنہ گیری، یہ ایک فتنہ گیری ہے، یہ ایک فساد کی سازش ہے، کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش ہے. ایک مرتبہ پھر بھائی سے بھائی کو لڑانے کی یہ سازش تیار ہو رہی ہے، اور اس کی آڑ میں ملک دشمنی اور ملکی سالمیت کے ساتھ کھلواڑ کر کے ملکی سلامتی کو، اور یہاں کراچی میں مختلف سیاسی مختلف اللسان جو اکائیاں ہیں، جو مختلف کلچر کی حامل اکائیاں ہیں، ان کے درمیان نفرت کے بیچ بو کر یہ لوگوں کو اشتعال دلا کر، یہ جس طرح 1986 میں، بلکہ اس سے پہلے 1984 میں بشرا زیدی کی ہلاکت کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب ریاست نے، آئین نے، قانون نے اپنی عملداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اور پھر اس سے بڑا ریاست اور آئین اور قانون کی عملداری کو چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس پہنچ کر اس ریلی کے وہ شرکا جن کا اصل مقصد گورنر سندھ کامران ٹسوری کو ہدف تنقید بنانا تھا، ان کے خلاف جس طرح غلیظ زبان استعمال کی گئی، جس طرح ان کی ہرزہ سرائی کی گئی، جس طرح ان کے عزت اور وقار کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طرح انہیں سر عام دھمکیاں دی گئی، ان کی نسلوں کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دی گئی، اور اس پر بھی ہماری یہ عدالتیں یہ رویہ اختیار کریں کہ یہ انتہائی معصوم لوگوں کی ریلی تھی، اور اس پورے پرامن ہجوم میں کہیں کوئی شرنگیزی نہیں ہوئی، کہیں کوئی فتنہ گیری نہیں ہوئی، کہیں کوئی فساد کی سازش نہیں ہوئی، کہیں کوئی ملک کے خلاف سازش نہیں ہوئی. یہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ ہماری عدلیہ اور ان کی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو کر ملزمان کا مقدمہ اگر عدالت لڑنے لگے، انہیں بے گناہ ثابت کرنے پر جو ہے وہ اس کا تہیہ کر لے، اور وہ مقدمہ چلنے سے پہلے ہی دم توڑ جائے، تو بتائیے کہ پھر کراچی کے آگے جا کر امن کے لیے یہ کیا عندیہ دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے امن کو تباہ برباد کرنے کی سازش کا
کیا نوٹس لیا گیا؟ اگر یہ صورتحال ہے، یہ اگر حالات ہیں، یہ تو بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو جہاں ہم نے اس سارے عمل کی، اس واقعے کی اور اس بد امنی کی اور شرانگیزی کی، فتنہ گیری کی، اشتعال انگیزی کی اور اس سازش کی مذمت کی ہے، ہم حکومت سندھ سے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، ان کی پوری کابینہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو آپ کے وزیر داخلہ ہے ان کا صرف ایک بیان کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اس سے کراچی کے عوام کی تسلی نہیں ہوگی، جو مختلف اللسان اکائیاں یہاں پر بس رہی ہیں، آباد ہیں، جو چین اور سکون سے رہ رہی ہیں، آپس میں باہم شیر و شکر ہو کے رہ رہی ہیں۔ میرے خیال میں انہیں ان کے اس جو انٹیگریشن اور جو یکجہتی ہے اس کو بھی پارا پارا کرنے کی یہ سازش ہے۔ خدا را عدالتیں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے سارے واقعے